عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسناد روایات کی کیا حقیقت ہے اور واقعہ کربلا بیان کرنے کی آڑ میں مرزا نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر جو حملے کیے، ان کے اوپر جو الزامات لگائے، ان کے نام سے جو جھوٹ بولے، اس کی پردہ کشائی کرنے کے لیے آپ بھائیوں کے سامنے یہ کچھ گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے. نمبر 28 کے عنوان سے مرزا جی لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے سائے میں تشریف فرما ہے اور ان کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے. تب میں بھی ان کے پاس آ بیٹھا. انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، صدا لگائی، نماز اکٹھا کرنے والی ہے. اب بریکٹ میں لکھتے ہیں دراصل ان الفاظ سے اس وقت لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا. یہ سن کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے بھی ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ان کی بھلائی کے راستے کی خبر دے اور ان کو شر کے راستے سے خبردار کرے، اور تمہاری اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت، خیریت اور بھلائی کا وقت اس کا ابتدائی دور ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت جلد اس کے بعد والے دور میں ایسی مصیبتیں اور فتنے والی چیزیں آئیں گی کہ تم ان سے ناشنا ہوگے. ایسے فتنے اٹھیں گے کہ ہر نیا آنے والا فتنہ پچھلے سے بدتر ہوگا. یہاں تک کہ ایک ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ مومن کیا اٹھے گا کہ اس فتنے میں میری موت ہوگی، مگر وہ فتنہ چھٹ جائے گا. پھر ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن پکار اٹھے گا کہ یہ سب سے بڑھ کر ہے، لہذا جو چاہے کہ اسے جہنم سے دور ہٹایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل اور حقیقی ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو وہ لوگوں سے اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے. اور جو امام مرزا جی نے بریکٹ میں لکھا یعنی وقت کے حکمران کی بیعت کر لے اور دل و جان سے اطاعت قبول کر لے، اس سے جہاں تک ہو سکے اطاعت کرنی چاہیے. پھر اگر کوئی اور اس کو بریکٹ میں پہلے حاکم سے اقتدار کے لیے جھگڑا کرے تو دوسرے یعنی بریکٹ میں مدعی اقتدار کی گردن مار دو. عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یدی سن کر میں اب بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی حدیث بیان کرنے والے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا یہ ساری باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ میرے سوال پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں اور دل پر لے جا کر کہا کہ ہاں میرے کانوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا. پھر میں نے عرض کی یعنی بریکٹ میں آپ ہمیں امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں جبکہ ہمارا حکمران اور یہ بریکٹ پورا انہوں نے دیا یہاں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناحق ایک دوسرے کا اموال جو ہے وہ نہ حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں.
بریکٹ میں یعنی مسلمانوں سے لڑیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے اموال آپس میں آرام طور پر مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے. سورہ نساء آیت نمبر 29. اب بریکٹ میں لکھتے ہیں میرے سوال سن کر وہ بریکٹ میں یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کچھ دیر تک تو خاموش رہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ان بریکٹ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی نافرمانی کرو. صحیح مسلم حدیث نمبر 4776. اب یہ حدیث نقل کر کے مرزا جی تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ حکومت کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ حرام طریقے سے مالوں کو کھانے کا حکم دیتے تھے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے تھے. اچھا یہاں پر سب سے پہلا جو نقطہ سمجھنے کا وہ یہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ موجود تھے یا نہیں؟ جواب آگے سے کیا ہوگا؟ ہاں بالکل تھے. اچھا جب وہ ناحق مال کھانے کا کہہ رہے تھے اور ناحق قتل کرنے کا کہہ رہے تھے تو صحابہ نے کیا کرا؟ انہوں نے روکا یا انہوں نے بھی صحابہ نے بھی خدا نہ خواستہ ان دو حرام امور کے اندر خود بھی اپنے آپ کو ملوث کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. جواب کیا ہوگا؟ کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. کیسا ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ لگنا چاہیے نا پھر کیا ہوا تھا معاملہ. اچھا بہرحال میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو نقطہ سمجھیں. مرزا جی نے جو ایک آیا تمہاری اس امت کی عافیت کا ابتدائی یا عافیت کا وقت اس کا ابتدائی دور ہے. اچھا میں بتاؤں جو جملہ جو تھا عربی میں وہ ان امتکم ھذہ جعل عافیتھا فی اولھا، اس امت کی عافیت اس کے پہلے لوگوں میں، اس امت کی عافیت اس کے پہلے لوگوں میں. تب پہلے لوگوں سے مراد صحابہ کرام تھے. مرزا جی نے اس کو ترجمہ کر کے ابتدائی دور کر دیا. لیکن چلیں ہم ابتدائی دور میں بھی ہاتھ ملاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابتدائی دور میں عافیت تھی. آپ ابتدائی دور کے خلاف تو لکھ رہے ہو. آپ ہمیں حدیث پڑھ کے سنا رہے ہو کہ ابتدائی دور کے اندر عافیت ہے. اب وہ جو ابتدائی دور ہے صحابہ والا ہے نا، اور وہ چل رہا ہے جب یہ بات ہو رہی ہے. اب یا تو یہ ہو کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کری، صحیح مسلم کی حدیث جو مرزا جی پڑھ کے سنا رہے تھے، یا تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہے مرزا جی مان بھی رہے. ویسے تو یہ ہے نا احادیث رسول کے سامنے بابے تو کوئی شے نہیں. اب حدیث رسول کے سامنے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو ہے اس کی بات کو مرزا جی دلیل بنا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر آنکھوں پہ بناؤ 2 منٹ کے لیے، لیکن ہمیں یہ سمجھاؤ حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ امت کی عافیت پہلے لوگوں میں، تب پہلے لوگوں سے مراد تو صحابہ ہیں جن کے خلاف آپ یہ بات بتا رہے ہو اور انہی کے زمانے میں بتا رہے ہو. جس زمانے کو اللہ کے رسول اسی حدیث میں یعنی کہ خیر و بھلائی اللہ بتا رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف بتا رہے ہو. چلیں یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات ہم مرزا جی سے پوچھیں گے کہ یہ جو جملہ تھا آپ نے جو معنی کیے، جو امام بریکٹ میں آپ نے لکھا ہے یعنی وقت کے حکمران کی بیعت کر لے اور دل و جان سے اطاعت قبول کر لے، اس سے جہاں تک ہو سکے اطاعت کرنی چاہیے. پھر اگر کوئی اور آ کر اس پہلے حاکم سے اقتدار کے لیے جھگڑا کر لے تو دوسرے مدعی اقتدار کی گردن مار دو. ہم کہیں گے کہ آپ حدیث کے اس جملے کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. میں آپ کو عربی عبارت بھی پڑھ کے سناتا ہوں. ومن بایا اماما فآتاہ صفقۃ یدیہ وثمرۃ قلبہ فلیطعہ ان استطاع. اگر ایک امام کی بیعت، ایک خلیفہ کی بیعت تمہارے درمیان میں پورے خلوص کے ساتھ، پوری پسند کے ساتھ ہو جائے، اس کی استطاعت بھر پیروی کرو. فإن جاء آخر ينازعہ، پھر اگر کوئی دوسرا اٹھ کر آئے جو اس سے اختلاف کرے، فَاضْرِبْهُ عُنَقِ الْآخِرِ، تو اس دوسرے والے کی گردن مار دو. مرزا جی کی جناب میں ہم یہ کہیں گے، مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہم یہ کہیں گے، اس جملے کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں. اچھا یزید خلیفہ بن گیا تھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ بیعت کے لیے نکلے؟ جواب ہاں میں ہے. تب پھر اس حدیث کی روح سے ہمیں مسئلہ سمجھائیں. پھر کیا ایسی بات ہے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما واجب القتل نہیں ہوں گے؟
جواب کیا ہوگا؟ جواب صرف اور صرف ایک ہوگا، کوئی چلاکی اور عیاری، کوئی مکاری، کوئی دھوکے بازی نہیں چلے گی کہ یزید خلیفہ نہیں بنا تھا۔ جو اگر بن گیا تو آپ نے یہ حدیث ہمیں سمجھانی پڑے گی، حدیث کا یہ حصہ، ورنہ جو بات سچ ہے، صحیح ہے، حق ہے کہ وہ خلیفہ نہیں بنا تھا۔ اور جیسے کہ میں پہلے کئی ویڈیوز میں اپنی خاص طور پہ پوری ایک میری اللہ کے فضل و کرم سے ویڈیو اس عنوان سے ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں جا رہے تھے، اس عنوان سے میری ویڈیو چینل پہ موجود ہے، آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں میں نے اس بات کو الحمدللہ دلائل کی روح سے ثابت کیا ہے کہ وہ باقاعدہ کوفیوں سے بیعت لے کر یزید کے ہاتھ پر تفویض کرنے جا رہے تھے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بریکٹ میں جملے ہیں، بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا، آپ ہمیں امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں جبکہ ہمارا حکمران اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ۔ اچھا یہ جو جملہ ہے نا، آپ ہمیں امیر کی اطاعت پہ ابھار رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، سنیں جملہ یہ ہے، فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةَ يَأْمُرُنَا أَن نَّأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنفُسَنَا۔ جملہ اتنا ہے، آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے اپنے مال ناحق کھانے کے لیے اور باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے۔ آپ ہمیں اطاعت امیر پہ ابھار رہے ہیں، یہ کہیں بھی یہ جملہ موجود حدیث میں نہیں ہے، مرزا نے بریکٹ ڈال کے اس میں گھسیڑ دیا ہے، جس کا مطلب مرزا یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے اور ان کی جو اطاعت ہے عام عوام کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، عام عوام دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی، جبکہ حدیث میں صرف اتنا جملہ، آپ کا چچا کا لڑکا ہمیں اس بات کے لیے ابھارتا ہے۔ اب یہاں سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ سوال کر چکے، پھر ایک دفعہ آج یہ سوال کریں گے، کیا ہمیں بخاری مسلم سے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے؟ آپ سمجھیں میری اس بات۔ مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہتے ہیں، بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ کے پیچھے چلو گے تو عوام آپ کی بات نہیں مانے گی۔ یعنی ہمیں مرزا جی نے یہ بات کہی تھی، ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کریں گے کہ جو بخاری مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث آپ نے نقل کر کے جو پس منظر اس کا بیان کرنے کی کوشش کی بریکٹ دے دے کے، اب ہمیں بخاری مسلم سے کتنے ہی بریکٹ دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، یہ کسی طرح ثابت ہو جائے۔ چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس پر معاف کر دیتے ہیں، وہ جو الفاظ ہیں نا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا ثم قال اطیعوا فی طاعۃ اللہ وعصیہ فی معصیۃ اللہ، فرما برداری کرو ان کی، اپنے حکمرانوں کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی فرما برداری نہیں کرو، یہ اصول ہے۔ جب یہ اصول ہے تو کیا اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور وہ باہم مال نہ یعنی کہ حرام مال کھانے کا حکم یا باہم قتل کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ ان کی تابعداری کرتے تھے یا اس حدیث کے مخالف یعنی کہ اس حدیث کے مخالف ہو کے ان کی تابعداری کرتے تھے یا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ان کی نافرمانی کرتے تھے؟ یہ تو یہ حدیث کا مسئلہ کلیئر ہوا نا۔ اب یہاں سے ایک دوسرا علمی نقطہ سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 130 کے اوپر وہ عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ العائزی کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں حدیث اچھا سمجھے ذرا اس بات کو، یہ خود اہل کوفہ میں سے عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ، یہ خود اہل کوفہ میں سے ہے، وہ کہتے ہیں وہ حدیثہ فی اہل کوفہ، اور اس کی روایت بھی اہل کوفہ سے ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ یا تو کوفہ رہا یا مکہ میں یعنی کہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث بتاتی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی، یعنی
عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کا شام جانا ثابت نہیں ہے. جب اس کا شام جانا ثابت نہیں ہے، غور طلب نکتہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز کے بارے میں وہ کیسے جانتا ہے؟ شام اس کا جانا ثابت نہیں ہے، یا تو وہ کوفہ رہا یا مکہ آیا. سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے کہ پالیسیز جو بھی مرتب ہوتی ہیں وہ 9 بجے والی خبروں میں بیان ہوتی ہیں، یہ ٹویٹر پہ لگتی ہیں، سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. خبریں تو خط و خطابت کے ذریعے یا وہاں رہنے والے لوگ اگر ادھر آئیں تو وہ بتا سکتے ہیں. اب جو وہاں رہنے والے لوگ ادھر آئے ہیں وہ اگر مثال کے طور پر وہی سازشی طبقہ ہے جس کو میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے جو ویڈیوز ہیں اس میں نے تفصیلاً بتایا تھا کہ کس درجے کا پروپیگنڈا جو ہے وہ یعنی اطراف یعنی کہ اسلام میں ہوا تھا، اور ریاستوں میں کس درجے کے وہ سازشی خط و کتابت کے معاملات اور یہ وہ سب، اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف عام عوام کو جو ہے بدزن کرنے کے معاملات اور اس طرح کی جو چیزیں چل رہی تھیں. تو عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ اس نے باقاعدہ ایسے ہی پروپیگنڈے کو قبول کر کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کر لی، ورنہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی صحیح حدیث سے، مطلب کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حرام مال کھانے کا حکم دیا ہو یا ناحق قتل کا حکم دیا ہو؟ ہاں، یہ کیا تاثر ہے، یہ کیا تاثر ہے جس کی بنا پر وہ یہ بات کر رہا ہے. اب سمجھے گا ذرا اس بات کو. یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں امام مسلم دا فہم ہمیں بیان کرنا ہوئے گا، تھوڑا مولویانہ نو نہیں ہے. مسلم کا فہم تمہیں الگ سے تو خیر نہیں بتائے گا نا. امام مسلم نے خود تو ابواب کی تقسیم کی نہیں، امام نووی نے کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح مسلم پہ امام نووی کی فہم کو سب سے پہلے لے لیا جائے گا اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. تو یہ امام نووی کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 566 567 ہے. وہ یہ جو جملہ ہے فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابن عمے کا یا مرو معاویہ یا مرونا ناکل اموالنا، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ المقصود بهذا الکلام ان هذا القائل لما سمع کلام عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ یعنی اس جملے کا مقصد کہ تمہارا چچا کا لڑکا ہمیں اس طرح کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ جب سننے والے یعنی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے وہ حدیث سنی کہ جس میں پہلے خلیفہ سے اختلاف کرنا غلط ہے اور یعنی دوسرا اگر اس کے خلاف کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دو، تو وہ سننے والا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ کو یہ گمان گزر رہا ہے کہ یہ وصف معاویہ میں ہے. یہ وصف کس میں ہے؟ کیوں؟ لمنازعۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ وکانت قد سبقت بیعۃ علی، کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرا جبکہ پہلے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی. فرا ھذا نفقۃ معاویہ علی اجنادہ واتباعہ فی حرب علی ومنازعتہ ومقاتلتہ ایاہ من اکل المال بالباطل. اور جو مال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلافات کے دوران میں جو لڑائیاں ہوئیں اس میں جو مال خرچ ہوا، تو قائل کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ حرام طریقے سے مالوں کو کھانا. سمجھے؟ ومن قتل النفس لأنہ قتال بغیر الحق، اور جو ناحق قتل کا معاملہ ہے وہ ان لڑائیوں کے درمیان جو ناحق لوگ قتل ہوئے اس کی طرف اشارہ ہے. فلا یستحق احدا مالا فی مقاتلتہ، تو وہ یعنی کہ اس مقاتلے کے اندر ان کو اس بات کا حقدار نہیں جان رہا تھا. اب دیکھیں سمجھیں، یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ جو ہے وہ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا یا جو منازعت کی ہے، جو اس کے لیے ان زمانے میں جو مال خرچ ہوا، انہوں نے یعنی اس نے اس کو جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے اس اعتبار سے ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اب آخر میں عرض ہے کہ جو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندہ نہیں تھے اس وقت میں، تھے، تو اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ایسی تھی تو پھر انہوں نے ان کی بیعت اور فرما برداری کیوں کی؟ اچھا چھوڑیں دوسروں کو، اہل بیت کی گواہی لاتے ہیں۔ کس کی؟ اہل بیت کی۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، جس کے لیے مرزا صاحب نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے، طبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 162 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حکمرانی کا کوئی سب سے لائق ہے تو میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حکمرانی کا لائق کسی کو بھی نہیں پایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ چچا عباس کے بیٹے عبداللہ اہل بیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حکمرانی کے لائق کسی کو پایا نہیں ہے۔ تو اگر ان کی حکمرانی کتاب و سنت کے خلاف ہوتی، جس کے اندر ناحق طریقے سے لوگوں کو قتل کرنے اور حرام طریقے سے مال کھانے کا معاملہ ہوتا، تو کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرتے؟ اس کے بعد مرزا جی آگے 29 کا عنوان قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رمضان میں فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 1 سا بریکٹ میں تقریباً 2.5 کلو اشیاء خوردنی بریکٹ میں لکھا یعنی اناج مثلاً گندم اور جو وغیرہ نکالا کرتے۔ بھائی توجہ سنیے گا، بریکٹ میں لکھا ہے اناج مثلاً گندم اور جو وغیرہ نکالا کرتے، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا منقع نکالا کرتے تھے۔ بس یہ سنت عمل اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ بریکٹ میں شام سے آئے، حج عمرے کے لیے آئے، اور انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ شامی گندم کے 2 مد بریکٹ میں نصف سا 1 سا کھجور کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے بھی اسی بریکٹ میں رائے و اجتہاد پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو زندگی بھر اسی طرح سنت کے مطابق فطرانہ 1 سا نکالتا رہوں گا جیسے میں زندگی بھر نکالتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2284، 2284۔ اب مرزا جی اس سے تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت کی مخالفت کی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت کی۔ اچھا سمجھے درست بات، یہ ہمارے شیخ عتیق الرحمن علوی صاحب، مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، ان کا مرزا صاحب کے اسی پمفلٹ ریسرچ پیپر 5B کے جواب میں یہ جو ہے وہ یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ یہ تالیف ہے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 56 اور 57 کے اوپر وہ مفتی صاحب جو ہے اسی حدیث کے اوپر مرزا کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اچھا ہاں یہ دوسرا مسئلہ، یہ میں آپ بھائیوں کو ابھی واضح کرتا ہوں۔ اچھا یہ ذرا سمجھے گا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 901 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو مرزا جی نے جو حدیث کا اشارہ دیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اس وقت ہم ہر چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 1 سا کھانے کی چیزیں، 1 سا یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ گندم کا کئی ذکر آیا ہے؟ گندم کا ذکر تھا؟ نہیں تھا۔ ہم یہ صدقہ فطر اسی طرح ادا کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج عمرے کے لیے آئے، انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا میرا خیال ہے کہ شام کی گندم کا نصف سا 1 سا کھجوروں کے برابر ہوگا۔ پھر لوگوں نے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی پوری زندگی اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتا رہوں گا جس طرح پہلے ادا کیا کرتا تھا۔
اب دیکھیں سمجھے گا، مرزا جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ طعام جو ہے نا، طعام میں نے اس کے معنی جو ہے نا، اس کے معنی کرتے ہوئے اشیاء خردونی لکھ کے اور میں نے بریکٹ میں اشیاء خردونی کی وضاحت کر دی کہ اس میں گندم بھی ہے. ہم مرزا جی کے سامنے بیٹھے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی اس وقت اگر ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں اس میں تو پیزا بھی ہے، اس میں تو بوبی چیک کا رول بھی ہے، لاؤ لے آؤ، گھسیڑتے جاؤ جو تمہارا دل کرے. ابا جی کا دین ہے، جیسے چاہ بنا لو، لاؤ. تم نے اعتراض کرنے کے لیے جو دل کرنا ہے بنا دینا. وہ تو تمہارے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں جو تمہاری بات کے اوپر آشو آشو کر کے ایمان لے آئیں گے، لیکن مسئلہ تو ہمارا ہے نا. اچھا دیکھیں مزے کی بات، یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 471 ہے، کتاب صدقۃ الفطر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب صدقۃ الفطر صاع من طعام. اس کے تحت حدیث نمبر 1506 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کھانے کی اشیاء میں سے ایک سا نکالا کرتے تھے. اب اس کھانے کی اشیاء کی جو نا خود وضاحت کر رہے ہیں کہ جی وہ اس میں ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، ایک سا زبیب یعنی کھجور انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے. نہ بخاری کے اندر یعنی کہ یہ الفاظ ہیں گندم کے، اور نہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں گندم کے. اچھا ذرا سمجھے گا نقطے کی بات. سب سے پہلے تو مرزا جی نے جو بریکٹ میں لکھا کہ جی لوگوں نے اس رائے و اجتہاد پر عمل کرنا شروع کر دیا. اچھا وہ لوگ جو تھے، لوگ جو مرزا جی نے ترجمہ کیا، لوگ سے مراد کون لوگ تھے؟ صحابہ نہیں، امریکہ میں رہنے والے. کون سے لوگ تھے وہ؟ صحابہ کرام تھے نا. سب سے بڑا فساد دیکھیں مرزا جی نے کیا کیا ہے کہ ترجمے میں لوگ لکھا ہے، یہ نہیں بتایا. ہر جگہ بریکٹ دیتے نا، لوگ کیا کہ بھی بریکٹ دو، مراد کون ہے؟ صحابہ و اہل بیت. صحابہ و اہل بیت لوگوں نے اس رائے سے، تم اہل بیت میں سے کسی سے اس کے خلاف فتویٰ لاؤ، ہے نہیں. تم نے بریکٹ کے اندر لکھا رائے و اجتہاد. جب تم نے رائے و اجتہاد لکھ دیا تو ریسرچ پیپر 5A رازبیت نازبیت یزیدیت کا تحقیقی جائزہ میں خود تم نے صفحہ نمبر 3 کے اوپر یہ حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حکمران اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے. تو بقول تمہارے اگر معاویہ نے اجتہاد کیا، بقول تمہارے معاویہ نے اجتہاد کیا اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، وہ اس اجتہاد میں صائب تھے، صحیح تھے، جب ہی لوگوں نے قبول کیا وہ تو دگنے اجر کے مستحق ہو گئے بقول تمہارے. اور نہیں، فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ اجتہاد ان کا غلط، تو اس کے بعد بھی 1 اجر کے مستحق ہیں تمہاری لکھی ہوئی حدیث کے مطابق. چلیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں حدیث کی مخالفت کہاں آئی. اب سمجھیں. یہ میرا آتما ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 766 767 امام ابو داؤد نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر باب قائم کیا، باب من روا نصف الصاع من قمح. اس کے تحت حدیث نمبر 1605 ہے. عبداللہ بن ابی سعیر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر 2 شخص پر گیہوں کا 1 صاع واجب ہے. ہر 2 شخص پر، ہر 2 شخص پر، اب بھائی توجہ کریں، ہر 2 شخص پر گیہوں کا 1 صاع واجب ہے. تو 1 پر کتنا ہوا؟ نصف ہوا، 2 مد. تو معاویہ نے کیا غلط کہا ہے؟ اور نہیں سمجھے ہو؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ گندم میں شامی 2 مد مقرر ہیں جو کہ نصف صاع بنتا ہے. سمجھے یا نہیں؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہر 2 آدمیوں پر 1 صاع گندم کا واجب ہے. تو 1 پہ کتنا ہوا؟ نصف ہوا، آدھا ہوا.
یہ چھوٹے بڑے آزاد غلام مرد عورت پر جو بھی مالدار ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اور جو فقیر مسکین ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس سے عنایت کرے گا اس قدر اس نے جو دیا۔ اچھا، اس کو امام ابو داؤد نے ایک اس سند سے ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سند دے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں سندوں میں سمجھ نظر میری بات، دونوں سندوں میں روات کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو اگر فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس بنا پر کوئی یہ کہے کہ جی مرفوعاً یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو۔ پھر یہی ابو داؤد کے اندر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 764 کے اوپر حدیث نمبر 1600 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عہد نبوی میں لوگ ایک سا جو یا کھجور یا چھلکا اترا ہوا جو یا انگور صدقۃ الفطر میں نکالتے تھے۔ اب بھائی توجہ سنو، بہت توجہ طلب بات ہے، ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ دیکھیں یہ اعتراض کا جو اعتراض کیا گیا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عہد نبوی میں لوگ ایک سا جو یا کھجور یا چھلکا اترا ہوا جو یا انگور صدقۃ الفطر میں نکالا کرتے تھے، یعنی گندم کھانے کو ہی نہیں ہوتی تھی تو نکالیں گے کاش۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور گیہوں کافی مقدار میں آنے لگا، اس سے پہلے حجاز میں گیہوں نہیں آتا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب گیہوں آنے لگا تو انہوں نے ان اشیاء کے ایک سا کے بدلے میں گیہوں کا آدھا سا مقرر فرمایا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر گیہوں کا نصف سا، گندم کا نصف سا فطرے میں معاویہ مقرر کریں اور اس سے غلط ٹھہریں، تب معاویہ سے پہلے عمر کو غلط ٹھہرنا چاہیے نا بھائی میرے، اور نہیں سمجھو کچھ بات۔ اچھا پھر ذرا سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 277 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب فی صدقۃ الفطر من قالا نصف سا بر، اس کے تحت حدیث نمبر 10429 ہے۔ ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سا من تمر اور نصف سا من بر، کھجور میں ایک سا فطرہ ہے، اور اگر گندم میں سے دیا جائے تو نصف سا ہے، گندم میں سے دیا جائے تو نصف سا ہے۔ اب میں عرض کروں کہ معاویہ موجب گردن زدنی ہیں تو اس سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کیوں نہیں؟ یہی فتویٰ عمر کا، یہی فتویٰ عثمان کا، اور ذرا سمجھے گا اس بات کو، مولا علی کا چورن بیچنے والے بے شرموں کو بھی ڈوب کے مرنا چاہیے نا، نہیں سمجھے؟ صفحہ نمبر 279 پر حدیث نمبر 10444 ہے کہ ابو عبد الرحمن وہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ فطر کے معاملے میں فرمایا سا من تمر او سا من شعیر او نصف سا من بر، کھجور میں سے ایک سا، ابے انگور میں سے ایک سا، یا پھر گندم میں سے نصف سا۔ نہیں سمجھو کچھ بات کو، یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اور صفحہ نمبر 277 کے اوپر علقمہ و اسود دونوں شاگردان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں مدان من قمح، 2 مٹھی گندم نصف سا۔ اب بھائی سمجھے ہیں بات کیا نہیں؟ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اچھا جناب سمجھے گا، پھر یہ میرے ہاتھ میں سندار کتنی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 167۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرنے کے لیے مکہ میں بھیجا کہ لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، ہر مسلمان پر، عورت ہو یا مرد، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، مدان من قمح، گندم میں سے 2 مٹھی، گندم میں سے 2 مٹھی یعنی نصف سا، اور سائے مما سواء من الطعام، اور اس کے علاوہ ہر میں سے 1 سا۔ صحیح؟ پھر اسی طرح یہ صفحہ نمبر
188 کے اوپر حدیث نمبر 2097 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر علی کل حر و عبد ذکر او انثی صغیر و کبیر فقیر او غنی صائم تمر او نصف صائم من کم ہن، کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر آزاد اور غلام کے اوپر، عورت اور مرد کے اوپر، چھوٹے اور بڑے کے اوپر، امیر اور غریب کے اوپر کھجور میں سے 1 سا ہے اور گندم میں سے نصف سا ہے. یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی فتویٰ منقول ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر یہی ہے کتاب کا صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 2106 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر علی کل مسلم صغیر او کبیر عبد او حر مدان من قمح او صاع من تمر او شعیر. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو آزاد ہو غلام ہو. گندم میں سے 2 مٹھی ہے یعنی کہ نصف سا، اور 1 سا ہے وہ کھجور میں سے، اور یہی جو ہے وہ انگور میں سے. اچھا جناب علی، پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 278 اور 289 ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدان من قمح او صاع من شعیر اور تمر، گندم میں سے 2 مدھ، ٹھیک، اور کھجور اور انگور میں سے 1 سا. اور یہی ان کی والدہ فتویٰ دیتی ہیں اسماء بنت ابی بکر. وہ کہتی ہیں کہ نصف صاع من بر، کہ گندم میں سے نصف سا ہوگی. یہ صفحہ نمبر 289 پہ حدیث نمبر 10445 ہے. میرے بھائی، ان 10 حوالہ جات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے دیگر حضرات نے فتویٰ دیا. اب ایک اس حوالے سے ایک آخری نقطہ آپ بھائیوں کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 322 ہے. وہ کہتے ہیں ثم اسند عن عثمان و علی و ابو ہریرہ و جابر و ابن عباس و ابن زبیر و امہ اسماء بنت ابی بکر بے اسانید صحیحۃ انہم رعوا ان فی زکاۃ الفطرۃ نصف صاع من قمح. وہ کہتے ہیں کہ اور عثمان و علی، ابو ہریرہ، جابر، ابن عباس، ابن زبیر اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں آئی ہیں کہ وہ صدقہ فطر میں گندم نصف سا کا فتویٰ دیا کرتے تھے. تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سارے صحابہ یہ بات بیان کرتے ہیں، جس میں مولا علی بھی ہیں. اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی مخالفت کی ہے، تو پھر علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کے بعد ہم آپ کے کہنے کا یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنت کی مخالفت کی ہے. اس کے بعد مرزا جی 30 کا عنوان قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعث تابعی رحمہ اللہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو اشعث آ گئے، ابو اشعث آ گئے، یعنی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہو گئے تو میں نے سیدنا ابو اشعث رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبداللہ بن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی حدیث تو سنا دیں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. اب بریکٹ میں لکھتے ہیں غور سے سنو، ہم نے بہت ساری جنگیں مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا، اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہمارے حکمران تھے. ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے. لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا. جب یہ بات سیدنا عبداللہ بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے سنبھل کے اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، اس جملے کو دھیان میں رکھیے گا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ ان میں سے ہر چیز وہ آپس میں برابر وزن اور برابر جنس والی ہو، لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا.
چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیا۔ جب یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں حدیث پر اعتراض سن کر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث دہرائی اور فرمایا ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ اسے ناپسند کریں یا کہا خواہ حضرت معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ مجھے بریکٹ میں اس کلمہ حق پہ تاریک رات میں ان کے لشکر سے الگ ہونا پڑ جائے۔ صحیح مسلم 4061۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو نا۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کا ریسرچ پیپر فاقیہ کربلا کا مرزا جی کا ریسرچ پیپر 5B کا، یہ بڑا عظیم الشان ان کی طرف سے لکھا ہوا جواب ہے۔ ہم نے بھی بعض مقامات پہ اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب جو ہے صفحہ نمبر 56-57 پر وہ اس حدیث پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ چاندی وغیرہ کے برتنوں کا چاندی کے سکوں کے عوض تبادلہ کرنا جائز ہے اگرچہ وزن برابر نہ بھی ہو، لیکن سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ چاندی کی چیز کو اگر چاندی کے درہم کے بدلے میں لیا جائے گا تو اعتبار وزن کا ہوگا، لہذا وزن میں برابری ضروری ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو عام سمجھتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس روایت کا مفہوم یہ تھا کہ اگر زیورات یا سامان وغیرہ کا تبادلہ ہو تو وزن میں برابری ضروری ہے، اور اگر کرنسی کے بدلے میں خریدا جائے تو وہاں وزن میں برابری ضروری نہیں ہے۔ یہ کہا بھائیوں کو سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی، اب تھوڑا سا دیکھیے گا، مرزا جی کی جناب میں عرض ہے کہ اگر اس سے نعوذ باللہ من ذالک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ سود کا معاملہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی خدا نہ خواستہ سود خوری کا معاملہ تھا، تو سمجھیں یہ صحیح مسلم ہی میں جس جگہ سے مرزا جی نے حدیث نقل کی ہے اس سے آگے اسی باب میں آگے چل کے ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 3989 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ کس سے؟ چچا عباس کے بیٹے عبداللہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا یہ بتائیے کہ بیع صرف میں جو آپ فتویٰ دیتے ہیں آیا آپ نے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا آپ نے اس کو اللہ عز و جل کی کتاب میں پایا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان میں سے کوئی بات نہیں کہتا، رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو آپ اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور رہا کتاب اللہ کا معاملہ تو مجھے اس میں اس حکم کا علم نہیں، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنس کے بدلے جنس کی لین دین کو یعنی کہ جائز سمجھتے تھے، کہ جب معاملہ کرنسی کے اندر ہو وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، وہ اس کے اندر یعنی سود کے قائل نہیں تھے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حکم لگتا اور خدا نہ خواستہ ان کا یہ معاملہ ہوتا کہ وہ سود کو جائز قرار دیتے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے۔ اچھا پھر سمجھیں ذرا اس بات کو، مرزا جی نے جو کہا نا کہ بغیر بریکٹ دیے ہوئے اس یعنی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے انہیں یہ تاثر دیا بھائی اعلانیہ مخالفت، معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کی انہوں نے مخالفت کر دی، جبکہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں فبلغ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، پس جب پہنچی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو یہ بات، فقاما وہ کھڑے ہوئے، فقالا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ینہا عن بیع الذہب بالذہب والفضۃ بالفضۃ والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح، یعنی کہ ہر چیز کو وہی برابر والی بات۔ تو یعنی کہ کہیں بھی الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی اعلانیہ مخالفت کی ہے، انہوں نے بس مسئلہ بتایا، انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے۔
یہ دو علیحدہ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر جو یہ انہوں نے کہا کہ حدیث پر اعتراض سن کر، یہاں کہیں بھی یہ جملہ نہیں ہے حدیث پہ اعتراض سن کر، یہ مرزا جی نے اس کے اندر مانوی تعریف کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ حدیث نہیں سن رکھی، یہ حدیث سن کر اپنی بات کرنا، یہ کوئی حدیث کی مخالفت یا حدیث پہ اعتراض کرنا ہوتا اگر بالفرض، تو یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 205 ہے، کتاب البیوع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب الخروج فی التجارت، اس کے تحت حدیث نمبر 2062 ہے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ غالباً آپ اس وقت کام میں مشغول تھے، اس لیے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے تو فرمایا، کیا میں نے عبداللہ بن قیس، یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام، کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی بات سنی تھی؟ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کہا گیا وہ تو لوٹ کر چلے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا لیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے، اگر اندر آنے کی اجازت ملے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ، اس حدیث پہ کوئی گواہ لاؤ۔ تو یہ حدیث پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ حدیث پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے تو یہ اعتراض تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہونا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی مجلس میں گئے اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ کیا کسی نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی گواہی تو تمہارے ساتھ وہ دے گا جو ہم میں عمر میں سب سے چھوٹا ہے۔ تب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا، افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا، آپ کی مراد تجارت سے تھی۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ کسی حدیث کا علم نہ ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ ہم نے یہ حدیث نہیں سن رکھی ہے تو یہ حدیث پہ اعتراض کرنا نہیں ہوتا، جیسے کہ مرزا جی نے کہا۔ اور آگے مرزا جی نے جو جملہ کہا ہے کہ یا معاویہ یا عبادہ بن صامت نے کہا معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس سے کوئی خدا نہ خواستہ مرزا جی جس طرح ان کے خاندان میں ان کے گھر میں گالی گفتار ہوتی ہے اور جس طریقے سے ان کے ہاں بدتمیزی والا ماحول ہوتا ہے، اسی طریقے سے مرزا جی یہ سمجھے کہ شاید یہ جو بدتمیزی والا کوئی سلسلہ یہاں بھی ہوا ہے، میرے لیے بھی جواز نکل گیا اس حدیث سے، میں بھی جو چاہے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے، یہ عربی محاورہ ہے، یہ عربی محاورہ ہے، اس سے مراد سامنے والے پہ محض تنقید کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 346 ہے، کتاب اللباس ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب الثیاب البیض کے نام سے باب ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 5827 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کے جسم مبارک پہ سفید کپڑے تھے اور آپ سو رہے تھے۔ پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا اور پھر وہ اسی پہ مراتب جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو؟ فرمایا چاہے چوری کی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا چاہے اس نے چوری کی؟ فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر یہی عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد فرمایا کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ میں یہ کلمہ لازمی کہتے تھے کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود۔ تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یعنی کہ ایسا جملہ نہیں ہے اس میں سامنے والی کی توہین یا تذلیل مقصود ہو۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث جو ہم نے صحیح بخاری کے اندر پڑھی ہے، یہی مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 405، وہی سارا مضمون، وہ بھی اسی طرح حیران ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آخر میں یہی کہا، نام وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي دَرْدَاء، ہاں ایسے ہی چاہے ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو۔ تو یہ خدا نہ خواستہ یہ صرف تنقید کا جملہ نہیں ہوتا، مرزا جی نے اپنے گھر کا معاملہ سمجھ رکھا ہے۔ اور آخر کے اندر عرض ہے کہ الحمدللہ
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے اتباع سنت اور حدیث کا احترام کرنے والے تھے، اس کی میں چند مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 720 ہے۔ امام ابو داؤد نے کتاب الادب میں باب قائم کیا، باب الرجل یقوم للرجل یعظمہ بذلک۔ اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق یعنی جلد 3 کے صفحہ نمبر 1788 ہے۔ ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن عامر کے پاس تشریف لائے تو حضرت ابن عامر کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عامر سے کہا تم بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بھائی آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، نبی اکرم یعنی کہ ایک بحثت ایک حکمران معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک اپنی شان ہوگی نا، اور اگر آپ کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اگر لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو تو اس چیز سے خوش ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اس صورت میں کہ جبکہ مرزا جی جس طرح کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کے وہ حکمران تھے، کوئی خدا نخواستہ دنیاوی بادشاہ قسم کے، تو جب عبداللہ بن عامر کھڑے ہونے لگے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اور آپ دیکھو اس حدیث کی تابعداری میں انہیں کہہ رہے ہیں کہ کھڑے مت ہو، بیٹھ جاؤ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس درجے حدیث رسول کی عظمت کرنے والے اور حدیث رسول پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی طرح اسی جلد 3 کے اندر کتاب الادب کے اندر امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب فی التجسس، اس کے تحت حدیث نمبر 1457 ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تم لوگوں کی عیب جوئی میں لگو گے تو تم انہیں مزید بگاڑ دو گے یا بگاڑنے کے قریب کر دو گے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ جملہ ہے یہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے، اور اس حدیث نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فائدہ پہنچایا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کرتے تھے نا، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی سامنے والے کی توہین کرنا، اس کی عیبجوئی کرنا، آپ اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث کس نے سن رکھی ہے؟ اللہ کے رسول سے معاویہ نے، اور معاویہ کو اس حدیث نے فائدہ پہنچایا، تو معاویہ تو اس درجے حدیث کی تعظیم اور اس کی پیروی کرنے والے تھے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح یہ سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 164 ہے، کتاب الاحکام ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب ما جاء فی امام الریا، اس کے تحت حدیث نمبر 1355 ہے۔ عمرو بن مرہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عمرو بن مرہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو حکمران حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، یعنی ان کو اپنے پاس داخل ہونے نہیں دیتا تاکہ اس کے سامنے اپنی ضرورت بیان کر سکتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت، حاجت اور غربت پر 7 آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک الگ سے آدمی مقرر کر دیا۔ اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ یہ حدیث سنتے کے ساتھ ہی صرف ایک آدمی اس بات پہ مامور کر دیا کہ لوگ کیا عرضیاں لے کر آ رہے ہیں۔ اس درجے معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث سے محبت کرنے والے اور حدیث پہ عمل کرنے والے تھے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 13 ہے، حدیث نمبر 1877 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے تمام کونوں کا استلام کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ ان 2 کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استلام نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے کسی حصے کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جیسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا، یعنی اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کعبۃ اللہ کی تعظیم ان کے دل میں، ہر حصے سے لپٹ رہے ہیں، ہر حصے سے استلام کر رہے ہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ یہ ایسے نہیں کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا،
اور اللہ نے قرآن میں کہا ان کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ. جیسے یہ بات سنی فوراً اپنے عمل سے اللہ کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کر لیا. اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت کا میری نظر میں سب سے عظیم واقعہ یہ ہے. آدمی، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. بس آدمی اگر یعنی بے غیرت ہے، مرزا جیسا ہے، تو مسئلہ اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ کرتا پھر، جیسے وہ کرتا پھر رہا ہے. تو ورنہ یہ 5 مثالیں، 5ویں میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. 5 مثالیں ایک سمجھنے والے کے لیے بہت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کس درجے شریعت سے محبت کرنا ہے اور خاص طور پر اللہ کے رسول کی حدیث سے کس درجے محبت کرنا لیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 445 ہے، کتاب الجہاد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب فی الامام یکون بینہ و بین العدو عہد فیسیر نحوہ. اس کے تحت حدیث نمبر 986 ہے، یہ ہمارے نسخے کے مطابق 986 ہے. سلیم بن عامر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان میں، رومی عیسائیوں کے درمیان میں اس بات کا معاہدہ تھا کہ ایک وقت مقرر تک جنگ نہ ہو. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے شہروں کی جانب سفر کرتے تھے. جب معاہدے کی مدت پوری ہو گئی ان لوگوں سے آپ نے جنگ کی. اتنے میں عربی گھوڑے یا ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر ایک شخص آیا اور وہ کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، معاہدہ پورا ہوا، عہد شکنی نہ کرو. اس شخص کو جب غور سے دیکھا تو وہ شخص عمر بن انبسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس ایک آدمی یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا اس میں عہد شکنی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کسی شخص اور کسی قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو جب تک اس معاہدے کی مدت پوری نہ ہو جائے تب تک نہ کوئی معاہدہ کرے اور نہ ہی کوئی عہد کو توڑے. یہ برابری کی بنیاد پر ختم ہونا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ فوراً وہاں سے واپس آ گئے. دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، جنگوں کا مطالعہ کرنے والا، اور جس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی ہے یا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے اصحاب کی سیرت پڑھی ہے، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. جنگ کے معاملات بننے کے بعد اور خاص طور پر جب معاملہ ہماری طرف آ چکا ہو، اس میں بڑی محنت اور بڑا مشقت ہوتی ہے. ایک معاہدہ تھا، اس کا وقت ابھی تھوڑا سا باقی تھا، اس کے حالات ہماری طرف بن چکے تھے کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا جنگی طور. لیکن ایک اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، سارے اپنے انتظامات، اتنے عرصے کا انتظار، ساری تیاریاں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلے گئے. اور جنگ بھی کس سے ہو رہی ہے؟ روم سے. یہ وہی روم ہے بھائی جان جس کے لیے بخاری کی روایت عام طور پر ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، جس سے مرزا جی کے آل اولاد کو فوراً موشن لگ جاتے ہیں کہ کیسر کے شہر سے لڑنے والے گروہ کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور نہیں سمجھے، لڑائی بھی انہی سے ہو رہی ہے، رومیوں سے. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حدیث سنی، سارے انتظامات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلے گئے. نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، بات ختم ہو گئی. اس درجے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول سے محبت کرنے والے تھے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.